نحمدو ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم بابا زبر درود پاک الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا محبوب اللہ تنم فرسو تجاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ دلم پی مرد آواراز اسیاں یا رسول اللہ ذکر داخیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چون بازو شفاعت را کشائی بر گنہگاراں مکن محروم جامی را در آن جا یا رسول اللہ چون سوے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کو نم جا یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کو نم جا یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کو نم جا یا رسول اللہ گنہگارم سیاہکارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو غنی از ہر دو عالم مم فقیر روز محشر عذر ہائے مم پذیر گر تمی بینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگ و دوستو، الحمدللہ ہماری یہ سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کے لیے توفیق عطا فرمائی اور ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ عزیز سامعین محترم، حمد و ثنا کے بعد آپ کے سامنے جو آج اہم ترین موضوع بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے مارکیٹنگ اور ہماری دینی تعلیمات۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے، عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور ارشاد فرمائیں ای الاسلام افضل، سب سے بہترین اسلام کون سا ہے، فضیلت والا اسلام کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں وہی بہترین اسلام ہے، یعنی وہ اسلام جس کے اندر ایک بندہ مومن سے، مسلمان سے دوسرے مسلمان اس کی ہاتھ سے اور اس کی زبان سے محفوظ رہیں، وہ بہترین اسلام ہے۔ اس حدیث شریف سے مارکیٹنگ کا جو ہمیں اشارہ ملتا ہے اس کو ثابت کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم یہ مارکیٹنگ سمجھتے ہوتی کیا ہے۔ عزیز سامعین محترم، مارکیٹنگ آج کے دور کا سب سے اہم ترین کاروبار کا عنصر ہے۔ کسی بھی کاروبار کی ترقی یا تنزلی عروج زوال کا انحصار مارکیٹنگ کے اوپر ہوتا ہے۔ جس قدر مارکیٹنگ زیادہ مضبوط ہوگی کاروبار اتنا زیادہ چمکے گا، اس کی مصنوعات کی جو کھپت ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی، یعنی جو اس نے پروڈکشن تیار کی ہے، جو مال اس نے تیار کیا ہے وہ اتنا زیادہ اس کی کنزپشن ہوگی، یعنی مارکیٹ میں اتنا زیادہ نکلے گا جتنی زیادہ اس کی مارکیٹنگ ہوگی۔ یعنی آپ نے گاہک کو کنونس کرنا ہے، دکان والے کو کنونس کرنا ہے، ان کو مائل کرنا ہے، ان کو قائل کرنا ہے آپ نے، تو اس کے لیے جتنا زیادہ آپ کے پاس فن ہوگا، جتنی زیادہ مہارت ہوگی، یعنی آپ نے میرے پاس یہ پینسل ہے، یہ میں نے آپ کو فروخت کرنی ہے، تو میں آپ کے پاس آ کے اس کی تعریفیں کروں گا اور اس کے فضائل بیان کروں گا، اس کے بینیفٹس بیان کروں گا، اس کا استعمال بیان کروں گا،
تو اگر آپ اس کو لینے کے اوپر راضی ہو گئے ہیں، یہ میری مارکیٹنگ ہے، یعنی جو میں باؤ آپ کے ساتھ کروں گا، آپ کو آگے بیچنے کے لیے کہوں گا یا استعمال کرنے کے لیے کہوں گا، اس کو مارکیٹنگ کہتے ہیں۔ عزیز سامعین محترم، جب یہ پروڈکشن مصنوعات ہماری تیار ہوتی ہیں، اس کو ہم نے آگے کھپت اس کی کروانی ہوتی ہے، تو اس کے لیے مختلف ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں، مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور جب آپ نے اپنی چیز مارکیٹ میں لے کے آنی ہے تو آپ کا کمپٹیشن بھی ہوگا۔ ظاہر ہے یہ پینسل میں اکیلا تو نہیں بنا رہا ہوں، اور بھی کمپنیز ہیں یہاں پہ۔ اب اس پینسل کو آگے میں نے بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر جب لانا ہے تو اس کی کوالٹی بھی ہونی چاہیے، معیار اس کا ہونا چاہیے، اور اس کے مقابلے میں جتنی بھی کمپنیاں ہیں اس کو میں نے زیر کروں گا، مات دوں گا، تو پھر ہی میری یہ پینسل آگے زیادہ بکے گی۔ اب عزیز سامعین محترم، اس مارکیٹنگ کے اوپر تھوڑے بہت نہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ جو بھی بڑی کمپنی بنتی ہے وہاں پہ مارکیٹنگ کا ایک علیحدہ شعبہ ہوتا ہے، جنہوں نے جا کے پورے علاقے میں وہ دکان پہ جا کے، بازار جا کے وہاں پہ اپنی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ جب لوگوں کو اس چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے، مارکیٹنگ کے لیے مشہوریاں بھی دی جاتی ہیں، اشتہارات لگائے جاتے ہیں، اور وال چاکنگ کی جاتی ہے، دیواروں پہ لکھا جاتا ہے، یہ سارے کام کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس مارکیٹنگ کے اندر ہم جو شرعی اصول ہیں اور جو قاعدے ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اپنی مصنوعات کی تشہیر میں، مشہوری کرنے کے لیے ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، ہم دھوکے کا سہارا لیتے ہیں، سود کا سہارا لیتے ہیں، ہم یہاں پر قمار، گیمبلنگ، جوے کا سہارا لیتے ہیں، ایون کہ جسمانی نمائش اور نیم برہنہ لڑکیوں کو اور غلط بیانی کا سہارا لیتے ہوئے ہم اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری چیز کی طرف لوگ دیکھیں، ایک اشتہار آپ نے دینا ہے، چیز بیچنی ہے، تو آپ اس کے لیے نیم برہنہ لڑکی کو لگا کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، اور وہاں پہ بے پردہ خواتین کو سامنے لایا جاتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں رہی ہے۔ اور یہ مارکیٹنگ والے لوگ یہ کہتے ہیں ہم ایک چیز کو جب بازار میں ہم نے بیچنا ہو تو ہم اس کی تعریفیں اس طرح کرتے ہیں، اس کی مثال یہ دیتے ہیں جیسے کوئی گنجا ہو تو گنجے کے سامنے کنگھی کی اتنی تعریف کریں گے، بیجا تعریف کریں گے کہ گنجا خود بخود کہنے پہ مجبور ہو جائے گا یہ کنگھی میری مجبوری ہے، اور میرے سر پہ اوپر جو بال نہیں ہے یہ اسی کنگھی نہ کرنے کی وجہ سے، حالانکہ اس کو کنگھی کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیز سامعین محترم، یہ مارکیٹنگ ہوتی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ کہ شریعت کے حوالے سے، شرعی لحاظ سے مارکیٹنگ کے بارے میں ہمارے پاس کیا مواد ہے، شریعت ہماری اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے۔ ڈائریکٹلی ہمارے پاس اس کے بارے میں حدیث شریف نہیں ہے، لیکن یہ جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، نہ تو ہاتھ سے نقصان پہنچائے کسی کو، نہ زبان سے کسی کو دھوکہ دے اور نقصان پہنچائے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع، آخری خطبہ جب ارشاد فرمایا حج کے موقع کے اوپر، تو اس میں عالمی منشور ورلڈ چارٹ جو آپ علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اس کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ دوسرے مسلمان کا مال، جان اور اس کی عزت، تین چیزیں ارشاد فرمائی، مال، جان اور عزت، یہ اتنی ہی معزز اور مکرم اور محترم ہے جس طرح تمہارا یہ دن عرفہ اور یہ تمہارا شہر مکہ المکرمہ ہے۔ شہر مکہ کو فضیلت بیت اللہ کی وجہ سے ہے، یعنی اس شہر کو جس طرح تم معزز محترم سمجھتے ہو، اس کی عزت کرتے ہو، خانہ کعبہ کی عزت کرتے ہو، ایسے ہی تمہیں ایک بندہ مومن کی جان، مال اور اس کی عزت کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی تمہیں۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے جس سے دوسرے مسلمانوں کا مال اور جان محفوظ رہے۔ اب عزیز سامعین محترم، ہمارے ہاں جب ہم یہ مارکیٹنگ کرتے ہیں تو دھوکے کا سہارا لیتے ہیں اور طرح طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں،
ناپسندیدہ چیزیں بھی ہم سامنے لانے سے گریز نہیں کرتے جب ہم اپنی چیز بیچنی ہو۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فریب کرنا، چکنی چپڑی باتیں کرنا، کسی کو مائل کرنا اور کنونس کرنا، قائل کرنا، اس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کیا یہ چیز اس چیز کی حامل ہے یا نہیں ہے، کیا اس کے بارے میں یہ اس کی تعریف بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے۔ ہم نے صرف اپنی چیز بیچنی ہوتی ہے، ہم نے مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے، چاہے کسی کا فائدہ ہو چاہے کسی کا نقصان ہو۔ آئیں عزیز سامعین محترم، اس مارکیٹنگ کے حوالے سے جب ہم اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس مارکیٹنگ کا اثر کمپنی کے اوپر نہیں ہوتا۔ ایک کمپنی اگر 1 کروڑ روپیہ اپنے وہ مارکیٹنگ کے اوپر خرچ کر رہی ہے تو انہوں نے اپنی جیب سے نہیں پیسے دینے، یعنی اگر میں یہ پینسل 10 روپے کی تیار کرتا ہوں اور اس کی مارکیٹنگ کے اوپر میں کروڑوں روپیہ خرچ کرتا ہوں تو اس کی قیمت بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دینی ہے۔ آج جا کے ایک صارف کے اوپر، خریدنے والے کے اوپر یہ سارا بوجھ پڑتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کاروبار کر رکھے ہیں۔ کسی کو نقصان پہنچانا یہ مسلمان کی شریعت اور اس کی اصلیت نہیں ہو سکتی ہے۔ عزیز سامعین محترم، جب ہم ترغیبات یعنی موٹیویشن دیتے ہیں تو اس وقت ہمارے ہاں 2 چیزیں یہ مارکیٹ میں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1 ایک تدلیس، ڈسیپشن اس کو کہتے ہیں، اور نمبر 2 خلابہ، ویڈلنگ اس کو کہتے ہیں۔ اب اس کی تعریف کیا ہے، تدلیس کیا ہوتی ہے، کیسے اس کو شریعت کے اندر عربی میں اس کو تدلیس کی تعریف کیا ہے؟ تدلیس کی تعریف یہ ہے کہ کسی شے کے عیب کو چھپانا اور اس کی بے جا تعریف کرنا، عیب چھپا دینا اور اس کی بے جا تعریف کرنا جو اس کی تعریف نہیں بنتی، اس کو تدلیس، ڈسیپشن کہتے ہیں۔ اور خلابہ یہ ہوتا ہے ویڈلنگ، کہ اپنی چرب زبانی اور چلاکی کے ساتھ کسی بندے کو بے وقوف بنانا۔ اب تدلیس کے معاملے میں دیکھیں کہ ہمارے سامنے کون سی مثالیں اور دور حاضر میں کیا ہمارے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں آپ نے دیکھا ایک مرتبہ مارکیٹ کا وزٹ کیا تو وہاں گندم کا ایک ڈھیر پڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس کے اندر داخل فرمایا۔ جب باہر نکالا تو آپ کا ہاتھ مبارک گیلا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ حضور رات کو بارش ہو گئی تھی، غلہ منڈی میں باہر وہ گندم کا ڈھیر پڑا تھا، تو صبح دھوپ نکلی، اوپر سے خشک ہوگی، اندر سے یہ گیلی رہی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ نیچے والا حصہ اوپر کر دیتے، تاکہ جو خریدنے والا ہے وہ دھوکے میں مبتلا نہ ہوتا، یا اس طرح ہوتا کہ جب نیچے والا اوپر کرتے تو جیسے اوپر والا حصہ خشک ہو گیا تھا، نیچے والا حصہ اوپر کرنے سے وہ بھی دھوپ کی وجہ سے خشک ہو جاتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے وہ۔ آج ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے، ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دکھاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ ایون کہ ہمارے یوٹیوب کے اوپر جتنے بھی وہ کلپس آتے ہیں، چینلز بنے ہوئے ہیں، وہاں آپ دیکھیں اوپر چیز کوئی اور لکھی ہوگی، جب آپ اس کو کلک کر کے دیکھنا شروع کرتے ہیں مواد اس کے ٹوٹل الٹ نکلتا ہے۔ یا مارکیٹنگ کے لیے بھی اس کلپ کو زیادہ دیکھا جائے، اس کے ویوز زیادہ ملے ہمیں، وہاں اوپر عبارت کچھ اور لکھی ہوتی ہے، یا وہاں ساتھ کسی وہ نیم برہنہ لڑکی کی تصویر کو لگا دیا جاتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ مارکیٹنگ کرتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی چیز بیچنی ہو تو ہم اس کی 1 نمبر شکل سامنے نہیں رکھتے ہیں، دکھاتے ہیں 1 نمبر ہے، اور پھر اس کا جو سودا کیا جاتا ہے وہ 2 نمبر کا کیا جاتا ہے۔ ہم نے ایک چھوٹا سا موبائل ہی مارکیٹ میں فروخت کرنا ہو تو میں نے دیکھا جتنے بھی لوگ ہیں جب موبائل میں خرابی آ جاتی ہے تو ہم اس کو آگے فروخت کر دیتے ہیں۔ آگے فروخت کرنا، کسی کو بیچنا، یہی مارکیٹنگ ہوتی ہے۔ آپ اس کو جب مارکیٹنگ کرتے ہیں، آپ کبھی کسی نے نہیں بتایا یار اس کی بیٹری ٹائمنگ وہ لو ہو گئی ہے، بیٹری بڑی جلدی اس کی وہ ختم ہو جاتی ہے، یا یہ ہینگ ہو جاتا ہے چلتا چلتا، کبھی کسی نے نہیں بتایا، بلکہ کہتے ہیں دیکھ لیں جی آپ اس کو چلا کے دیکھ لیں، 1 دن دیکھ لیں، 2 دن دیکھ لیں،
اور دیکھنے کے بعد آپ نے کبھی عیب بیان نہیں کیا اس کا۔ عزیز سامعین محترم، یہ مارکیٹنگ کے اندر جو دھوکہ دینا ہے، اسی سے اسلام منع کرتا ہے، اسی کو تدلیس کہا جاتا ہے۔ اور خلابہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی چرب زبانی اور چلاکی کے ساتھ کسی بندے کو بے وقوف بنانا، اور ہمارے ہاں یہ بنایا جاتا ہے، ہم کرتے ہیں اس طرح کہ بندے کے سامنے اس کے فضائل اتنے بیان کیے، سادہ لو بندہ ہوتا ہے، وہ چیز خریدنے پہ بندہ راضی ہو جاتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک صحابی رسول آئے، آ کے انہوں نے شکایت کی کہ حضور میں مارکیٹ میں جاتا ہوں تو میں سادہ سا بندہ ہوں، سامنے بندہ میرے سامنے کوئی چیز فروخت کرتا ہے تو وہ بڑا چرب زبان ہوتا ہے، تیز تراز و چلاک ہوتا ہے، باتوں باتوں میں میرا دل موہ لیتا ہے اور مجھے اپنی باتوں میں پھنسا کے وہ چیز مجھے فروخت کر دیتا ہے۔ اور میں جب وہ چیز خرید کے گھر آتا ہوں تو آ کے پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس چیز کا جو اس نے اس کی تعریف بیان کی تھی وہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جب تم بازار جاؤ چیز خریدنے لگو تو وہاں اس سے یہ کہا کرو لا خلابۃ ولی الخیار بالثلاثہ، فرمایا کہ اب یہ جو خلابہ ہے، یہ بڈلنگ ہے، یہ دھوکہ فریب نہیں چلے گا، میں چیز لے کے جا رہا ہوں اور 3 دن کا میرے پاس اختیار ہے، 3 دن کے بعد اگر مجھے یہ چیز پسند آئی تو میں چیز رکھوں گا ورنہ تمہیں واپس کر دوں گا۔ لیکن اب ہمارے معاشرے میں دیکھیں، دکاندار جب چیز دیتا ہے تو اس کا موڈ بڑا ہی پولائٹلی ہوتا ہے، بڑا نرم ہوتا ہے، بڑے خوش اخلاق سے ہنس مکھ چہرے کے ساتھ وہ کہتا ہے جناب یہ چیزیں، 10 سوٹ دکھاتا ہے، 10 چیزیں دکھاتا ہے۔ جب وہی چیز بندہ لے کے گھر جاتا ہے، واپس کرنے کے لیے جاتا ہے تو یقین مانے وہ ایسے اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے جیسے اس کا دشمن ہوتا ہے۔ اب یہ چیز واپس کرنے کے لیے آ گیا۔ اسلام نے یہ اختیار دیا ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہہ کے جاتا ہے کہ اگر مجھے پسند نہ میں چینج کر لوں گا، واپس کر لوں گا، کہہ کے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود جب وہ واپس کرنے کے لیے جاتے چیز واپس کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ عزیز سامعین محترم، اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ پھر اس سے آگے چلے، ہمارے کئی معاملات ایسے ہیں کہ آپ جب چیز لیتے ہیں تو بعض دفعہ دکاندار حضرات کوئی ایسی چیز دے دیتے ہیں جو کہ ضرورت نہیں ہوتی ہے اور جان بوجھ کے اس کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال بیان کروں، میں نے گھر کے اندر سولر لگوایا تو وہاں ایک ڈیوائس مجھے دی گئی جس کی اتنی ضرورت نہیں تھی اور وہ چلی بھی نہیں ہے۔ میں نے اس سے دکاندار سے بات کی جناب اس کے بارے میں مجھے انفارمیشن دیں، جب انہوں نے انفارمیشن دی تو وہ میں سیٹسفائی نہیں تھا، بہرحال آ کے لگائی، چلی نہیں۔ اب میں نے جب بات کی دوسرے کاریگر سے، اس نے کہا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے بغیر بھی سارا چلے گا۔ میں واپس کرنے گیا تو بندے نے بجائے وہ واپس کرنے کے سلام لینا ہی گوارا نہیں کیا، آئیں بائیں شائیں، کبھی اس گاہک کو ڈیل کرے کبھی اس کو ڈیل کر رکھے۔ بتائیں یہ کیا ہمارا اسلام ہے؟ وہ 500,000 روپے سے بندہ اتنا امیر بھی نہیں ہوتا تو غریب بھی نہیں ہوتا، یاد رکھیں اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جب ہمارے معاملات اس طرح کے تاجر حضرات اس طرح کا سلوک کریں گے، پیسہ کمائیں گے تو وہاں پھر برکت نہیں رہتی ہے۔ اور یہ تو تاجر حضرات ہے، اب بڑی بڑی جب مارکیٹنگ ہوتی ہے تو وہاں لوگ کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، 2 3 4 نمبر چیز کو 1 نمبر بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ ذرا ڈاکٹر حضرات کو دیکھ لیں، یہ کیسا ہمارا مسیحاؤں کا شعبہ ہے، اس کے بارے میں کوئی بندہ بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج کسائی حضرات تو جانوروں کے پیٹ چاک کرتے ہیں، یہ انسانوں کے پیٹ چاک کرتے ہوئے ان کو کبھی پریشانی نہیں آئی ہے۔ وہاں پہ کیسے مارکیٹنگ کے دوران ان کو کنونس کیا جاتا ہے، کیسے ان کی آگے ڈیل چلتی ہے۔ ایک بندہ سیمپل لے کے آتا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس، جناب یہ والا سیرپ ہے، یہ دوائی ہے، آپ اس کو اپنے مریضوں کو ریکمینڈ کریں۔ اب اس کو ڈاکٹر کو بھی پتا ہے کہ یہ جو دوائی ہے 1 نمبر نہیں ہے، 1 نمبر مارکیٹ میں دوسری دوائی ہے۔ اب وہاں کے ڈاکٹر صاحب کو وہ سیمپل دیا جاتا ہے اور ساتھ یہ لالچ بھی دے دیا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کا دکان کا فرنیچر پرانا ہو گیا ہے، چینج نہ کروا دیں، آپ کا اسی صحیح کام نہیں کر رہا، اس کو ٹھیک نہ کروا دیں۔ گاڑی کی چابی اس کے ٹیبل پہ رکھ دی جاتی ہے، ایسے ہوتا ہے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں ہم خدمت خلق کر رکھے ہیں۔ یہ بھی ہمارے ڈاکٹروں کے اندر یہ چیز موجود ہے، وہ جو مارکیٹنگ کرنے والے ہیں 2 نمبر دوائی کو 1 نمبر بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر حضرات کہ ایک جگہ سے وہ
جو دوائی لیتے ہیں ایک سٹور پہ رکھوا دیتے ہیں اور سٹور سے بھی پرسنٹیج ان کو آتی رہتی ہے، اسی سٹور سے وہ دوائی ملے گی، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ملے گی۔ اس دوائی کے اندر بھی ان کے وہاں سے بھی پیسے آتے ہیں، ادھر سے بھی پیسے کماتے ہیں۔ پھر اسی طرح ڈاکٹر حضرات یہاں تک بھی یہ کرتے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں کے پیسے کمانے کے انداز میں کبھی شریعت کو مد نظر نہیں رکھا ہے۔ ہمارے ہاں تو بس یہی مذہب ہم نے بنا لیا ہے، 12 ماہ کی 12 تقریریں ہوں، ہر تقریر میں مولوی صاحب سامنے بیٹھے ہوں، جنت کا ٹکٹ دیں اور بندہ جنتی بنا کے بھیج دیں۔ ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ یاد رکھیں، عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کی سپرد ہے، وہ مالک کے حضور ہے، سجدہ قبول کرے نہ کرے، معاف کر دے، مرضی ہے اس کی، لیکن معاملات میں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دھوکہ، فریب، دکھ، تکلیف انسان کو دیتے ہیں، معافی رب سے مانگتے ہیں۔ ہم لوگوں کو دھوکہ دے کے ان کے پیسوں کے اوپر قبضہ کر کے ایسے کرتے ہیں۔ لیبارٹریز کے اندر ٹیسٹ دیے جاتے ہیں، اتنے ٹیسٹ، غریب بندہ بیمار ہو کے 1000 روپیہ وہ مشکل 12 گھنٹوں میں کماتا ہے۔ وہ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جی بات بعد میں کرنی، پہلے فلاں 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 ٹیسٹ کرواؤ۔ اب ٹیسٹ کروانے کے لیے لیبارٹریز کے اندر، جس لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے اس کے اندر بھی پرسنٹیج رکھی ہوتی ہے۔ 1000 روپے کا آپ اس کا ٹیسٹ کریں گے، 300 روپیہ ڈاکٹر کا ہوگا، 700 روپیہ ان کا ہوگا۔ کیا اس کو آپ جائز قرار دیں گے؟ یہ رشوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اس شعبے کے اندر ڈاکٹر حضرات جب ڈلیوری کا کیس آتا ہے تو وہاں پہ ان کی کچھ باتیں ہوتی ہیں، جی بچہ الٹا ہو گیا، جی بچے نے فلاں کر دیا، جی بچے کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے۔ 95% بچہ نارمل ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ کنونس کیا جاتا ہے، فیملیز کو وہ موٹیویشن دی جاتی ہے، ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، دیکھیں جی آپ کو یا زچہ بچا لیں یا بچہ بچا لیں۔ اب وہاں پہ عموماً پہلے بچے کے وقت وہ بچی کے والدین بھی وہاں موجود ہوتے ہیں اور بچے کے والدین بھی موجود ہوتے ہیں۔ اب دونوں فیملی سامنے ہوتی ہیں، وہاں پہ کوئی بندہ بھی اگر بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں یہ پیسوں کی وجہ سے ایسے کر رہا ہے، وہاں پہ پیسے پے کرنے پڑتے ہیں، جان بوجھ کے ان کا آپریٹ کیا جاتا ہے۔ اور پھر یعنی نارمل بچہ تو 5000 لگنا ہے، اور اگر آپ اس کو آپریٹ کریں گے تو ظاہر لاکھ روپیہ تو ایٹ دا اسپاٹ لگ جائے گا۔ اس کے بعد ساری زندگی کے لیے بچی وہ ڈسیبل ہو جاتی ہے، دوائیوں کے اوپر لگ جاتی ہے۔ اور پھر یہی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں ایک 5 منٹ کی فیس 2000 روپیہ رکھ دی جاتی ہے، ہاتھ لگانے کا 2000 روپیہ، غریب بیچارے کو 2000 کا وہ فیس لے لی، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ اتنے ٹیسٹ لکھ کے دے دیے جاتے ہیں، 3 دن کی دوائی ہزاروں روپے کی لکھ کے دے دی جاتی ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو خدمت خلق کا رکھے ہیں، یعنی 1 گھنٹے میں لاکھ روپیہ کما کے پھر ہم کہتے ہیں خدمت خلق کا رکھیں۔ ہمارے ہاں مارکیٹنگ کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، دھوکے کا سہارا لیا جاتا ہے، ہم جوا کھیلنے کی حد تک بھی چلے جاتے ہیں، جانوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، ایسے پیسے سے انسان کو صبر ہی بہتر ہے، جس پیسے سے رب بھی ناراض ہو جائے، رب کا رسول بھی ناراض ہو جائے۔ اور یاد رکھیں جو تاجر حضرات اس طرح کا انداز اپناتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے مخلوق کے خدا کا خون چوسنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا یہ پیسہ ہم نے دیکھا یا تو ہاسپٹلز کی نظر ہوتا ہے، یا پھر ان کا وہی پیسہ اپنی اس اولاد پہ لگتا ہے جو اولاد ان کی نافرمان ہو جاتی ہے، عیاش ہو جاتی ہے، اولاد نیک نہیں نکلتی ہے۔ جب آپ کسی کو دھوکہ دیں گے تو آپ کی اپنی اولاد کی شکل میں نکلے گی۔ عزیز سامعین محترم، پیسہ کمانے میں یہ مارکیٹنگ کا جو انداز ہم غیر شرعی اختیار کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کاروبار نہ کریں، یا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ تھوڑا بہت کمائیں، زیادہ کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ شام کا سفر کیا، تجارت کی غرض سے کیا، کتنے بڑے یعنی کہ اس دور کے ہزاروں لاکھوں روپے کا مال آپ لے کر کے ملک شام گئے، وہاں سے بیچا، مارکیٹ کے اندر اس کو سیل کیا، بارگیننگ کی، 2 مرتبہ گئے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ جا کے زراعت بھی آپ نے اختیار کی، بکریاں چرائیں آپ نے۔ صحابہ کرام دیکھ لیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑے منجے ہوئے
آپ تاجر تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں بہت زیادہ امیر تھے، حضرت عثمان غنی بہت زیادہ امیر تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مکہ شریف سے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کروائی، آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جن کو بھائی بنایا تو انہوں نے کہا جی میں اپنا آدھا سامان سب کچھ آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں، بس مجھے یہ بتاؤ کہ بازار کا رستہ کون سا ہے، مدینہ شریف میں مارکیٹ کہاں پہ لگتی ہے، مجھے یہ بتا دو بس۔ اب وہاں پہ گئے، آپ نے پنیر ادھار خریدا، وہیں پہ بیچا، اس کو بھی پیسے دیے، منافع بھی کمایا، اور چند ہی مہینوں کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پھر امیر ہو گئے۔ ہمارے اسلاف نے تجارت کی ہے۔ حضرت ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تاجر تھے، کپڑے کا آپ کا کاروبار تھا۔ اس دور میں بادشاہ بھی وہ سوٹ نہیں پہنتا تھا جو حضرت امام ابو حنیفہ پہنا کرتے تھے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے، لیکن سارا دن شاہانہ لباس پہن کے لوگوں کو فتوے دیا کرتے تھے، اور جب عشاء کا وقت ہوتا تو شاہانہ لباس اتار کے فقیرانہ بوری کا لباس پہن کے اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جایا کرتے۔ انہوں نے بھی تجارت کی، مارکیٹنگ انہوں نے بھی کی ہے، لیکن غلط نہیں کی، دھوکہ نہیں دیا۔ آپ نے ایک مرتبہ کپڑا بیچنے کے لیے آپ نے بندے رکھے ہوئے تھے، دوسرے علاقوں میں جاتے بیچنے کے لیے، تو ایک کو بھیجا تو اس کپڑے کے اندر ایک تھان ایسا تھا جس کے اندر نقص تھا، اور آپ نے فرمایا کہ جب یہ بیچنے لگو تو آگے بتا دینا گاہک کو کس کے اندر یہ نقص ہے۔ ظاہر جب وہ نقص دیکھے گا تو وہ بی پیر اس کو سمجھے گا اور اس کی قیمت کے کم کرنے کا وہ کہے گا، اگر اس کو پسند ہوا تو لے لے گا، نہیں ہوا تو نہ لے گا۔ جب اس تاجر نے وہ سارا کپڑا بیچا، واپس آیا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا جی بتاؤ وہ جو ایک تھان کپڑے کا خراب تھا اس کے بارے میں کیا کیا؟ جی حضور وہ تو میں نے بیچ دیا۔ فرمایا جس کو بیچا اس کو بتایا تھا؟ جی سوری مجھے یاد نہیں رہا، میں نے بتا نہیں سکا اس کو، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، دوسرے کپڑے کے ساتھ وہ بھی بک گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن کی جتنی بھی وہ کمائی تھی ساری کی ساری آپ نے صدقہ کر دی، 1 روپیہ بھی اپنے پاس نہیں رکھا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، ہمارے اسلاف نے وہ سارا کاروبار کیا، تجارت کی ہے، لیکن یہ نہیں کہ مارکیٹنگ کے اندر وہ لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، تدلیس یا خلابہ سے کام لیا ہے، چکنی چپڑی باتیں کر کے 2 نمبر چیز کو 1 نمبر بنا کے پیش کیا ہے۔ عزیز سامعین محترم، ایسی جب آپ تجارت کریں گے تو وہ آپ کے لیے سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں بڑی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں، دیکھیں ایسے پیسے کا کیا فائدہ جو آپ کی جیب میں ہو لیکن آپ کے دل کو سکون نہ ہو۔ اب بڑے بڑے امیر لوگ دیکھیں گے لاکھوں کروڑوں کی وہ بات کریں گے، لیکن رات کو سوتے ہوئے اتنی گولیاں کھاتے ہیں، اور بڑے بڑے اے سی لگا کے وہ سوتے، گاڑی میں بھی اے سی ہے، بنگلے میں بھی اے سی ہے، آفس میں بھی اے سی ہے، نیند کے لیے اتنی گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ لیکن وہ مزدور جو ایک بٹھے پہ کام کرتا ہے، گرمی میں شدید کام کرتا ہے، اوپر سے بھی سورج آگ برسا رہا ہوتا ہے، نیچے سے بھی آگ ہوتی ہے، لیکن یقین مانے شام کو آگے وہ 2 سوکھی روٹیاں کھا کے گرمی کے اندر سوتا ہے تو اتنی گوڑی نیند آتی، صبح کو جا کے اس کو جگانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سکون مانگے، جب تک آپ کا پیسہ حلال نہیں ہوگا آپ کو عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوگی۔ ایسے عمرے کا حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو پیسہ آپ نے حرام کی کمائی سے حاصل کیا ہوگا۔ اپنی کاروبار کو، اپنی کمائی کو حلال کریں۔ کوئی بھی کاروبار کرنا ہے شرعی رہنمائی لیں آپ، ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں ہے، ہم تو نہ عبادات کے بارے میں پوچھتے ہیں نہ معاملات کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی کاروبار کرنا ہے اپنے علماء سے رابطہ کریں، جناب یہ ہم نے کاروبار کرنا ہے، اس کے بارے میں بتائیں، شرعی رہنمائی کیا ہے ہمیں۔ جو بندہ زندگی میں جس سٹیج پہ پہنچتا ہے وہ سٹیج اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہے۔ مثلا بچہ اگر بالغ ہو گیا ہے تو غسل کے مسائل سیکھنا اس کے اوپر فرض ہے، شادی کرنے لگا ہے تو شادی کے مسائل سیکھنا اس کے اوپر فرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں طلاقوں کی ریشو ہمارے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ شادیوں پہ خرچ کیا جاتا ہے، لیکن شادی سے پہلے بچے بچی کو میاں بیوی کے حقوق نہیں بتائے جاتے ہیں۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ بیٹی یہی تیرا مزاجی خدا ہے، یہ تیرا شوہر ہے، اس کا ادب تم نے ایسے کرنا ہے، اور شوہر کو کبھی نہیں بتایا جاتا کہ بیوی کے یہ حقوق تم نے ادا کرنے ہیں۔ ہمارے ہاں جب تک اسلام کو نہیں سیکھیں گے تو یاد رکھ کے ہمارے معاملات بگڑتے سے بگڑتے چلے جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طریقے سے کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔